I've checked the background. Your background is on. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. انشاءاللہ آج کا ایصال ثواب کا پروگرام اور بسلسلہ شہادت امام بسلسلہ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور میں موسیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ سورہ یاسین سے اس محفل کا آغاز کریں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ولا تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وأمتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ موسیٰ. Thank you so much. اب میں احسن سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کریں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلیکم السلام. احسن تھوڑی سی آواز بڑھا دو، تھوڑی سی آواز کم آ رہی ہے. چلو اب آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ تھوڑی سی کم آ رہی ہے. اب آپ کو آ رہی ہے صحیح؟ بہترین آ رہی ہے ماشاء اللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو ایسا درے حسین پہ سجدہ ہوا آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہوا آخری پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو
جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، اہل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب میں گزارش کروں گا عابد بھائی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تہ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے
وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آلے پیمبر کی ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں ہزاروں سے ترائی چھین لی جب ایک پیاسے نے لب ساحل پکارا مرد میدان ایسے ہوتے ہیں سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ بدوئی. اب میں گزارش کروں گا سلطان مراد صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ اہل بیت میں اپنا کلام پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم جمیعاً. وعلیکم السلام. اس محفل کو برپا کرنے والے، اس میں شریک ہونے والے اور اس میں سننے والے پروردگار سب کو انہی کے نقش قدم پر چلا جن کی ہم یاد منا رہے ہیں.
پروردگار عالم جلدی سے کووڈ-19 کی وبا کو ختم فرما اور ہمارے حال پر رحم خاص فرما. پروردگار عالم حضرت مسلم جن کی یاد میں مجلس برپا کی جا رہی ہے اور اسی واسطے سے سفر امام حسین بھی ہے، اور جناب آمنہ مرحومہ کو پروردگار عالم بہترین اجر عطا فرمائے اپنے خزانہ خاص سے. حضرت مسلم کے بارے میں ہے، بپا ہے مجلس غم پھر سجے عزا خانے، بھلا وہ کون ہے مسلم کو جو نہ پہچانے، اور خدا کے دین کو ساری خدائی پہچانے، برائی کیا ہے بھلا کون ہے یہ سمجھانے، وہ ظلم و جور و جفا سرکشی کو رکوانے، چلے مدینے سے کوفے کو حق کو پہنچانے، تمام شہر نے پہنے یزیدی دستانے، جمع سبھی تھے انہیں رسیوں سے بندھوانے، وہ کوفہ جب ہوئے وارد تو اہل کوفہ نے، لگے انہیں گلی کوچوں میں ایسے پھروانے، صدا بلند جو مسلم نے کی تو عرض و سما، خدا کے خوف سے از خود لگے تھے تھرانے، اور وہاں سے تیر ادھر سے سنا ادھر سے تبر. These are the old war equipments and tools, Sana, Tabar, Sina. Nowadays they are not available at all, even in the museums. جہاں وہاں سے تیر ادھر سے سنا ادھر سے تبر، بڑھا نہ کوئی بھی ظلم و ستم کو رکوانے، اور مراد کیا ہو بیاں ظلم و جور و جبر و جفا، نفس رکے ہے میرا دل لگے ہے گھبرانے، اور قتیل کرب و بلا کون حضرت مسلم، قتیل ظلم و جفا کون حضرت مسلم، اور سفیر سلم و رضا کون حضرت مسلم، شہید راہ وفا کون حضرت مسلم، اور سبب بنے کہ مسافر بنے حسین شہید، کہ جن کی بات حمیدہ ہے اور ذات حمید، ہر ایک زمانے میں یکتا ہیں اور فرد فرید، علی کی طرح تھے اللہ کے وہ عبد عبید، انہی کی چاہنے والی تھیں آمنہ بی بی، انہی کی چاہنے مروا، انہی کی چاہنے والی تھی آمنہ بی بی، انہی کے رستے پر چلتی تھی آمنہ بی بی، اور رسول پاک کی تھی والدہ گرامی قدر، رسول پاک کی تھی والدہ گرامی قدر، تو فعل آمنہ بی بی نے بھی دے ایک قصر. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل پڑھ کر تمام کل مومن مومنات اور خصوصاً جن کے لیے آج یہ مجلس برپا کی گئی ہے آمنہ رضا کے لیے پڑھ کے ایصال ثواب کیجئے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے خیال میں مولانا ابھی تک آن لائن آئے نہیں ہیں، میرے خیال میں بس کچھ ہی منٹوں میں مولانا آن لائن ہوتے ہیں. جی السلام علیکم، میں موجود ہوں. اچھا آپ آگئے. اچھا بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ مولانا، بہت بہت شکریہ. اب میں بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گا خطیب حرم امام حسین علامہ سید ظہیر الحسین نقوی صاحب سے کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما هو اہل الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. امام زماننا هذا حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. First of all, I would like to request each and everyone that please recite Surah Fatiha for Amina Raza, that we are having a majlis tonight for her death anniversary. So may Allah grant her highest status in paradise, inshallah al-Aziz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالهداية إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. Dear Mu'minin and Mu'minat, as we know that tonight is a night of the Shahada of Hazrat Muslim ibn Aqil, who was one of the ambassadors of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So while we are commemorating the night of the Shahada of Hazrat Muslim ibn Aqil alayhi salatu wasalam, and also we are going to have a charity program, which is a Salih Sabah Majlis for Amina Raza. Inshallah, will try my best to discuss about the mission of Hazrat Muslim ibn Aqil, so we can salute to the services that he has given to us and for Islam, and also inshallah will call upon Allah subhanahu wa ta'ala to give the sawab of that majlis to Marhuma Amina Rada, inshallah. When we start about or talk about Hazrat Muslim ibn Aqil, there are different perspectives and angles. It's a very long, no doubt about that, in a sense that it's not one perspective. It's a huge topic that we can
start and we can pick each and everything and we can go into that one. And of course, it requires a lot of time that we will be able to discuss. But I would like to go just from 2-3 perspectives. So we'll be able to learn about ourselves in these days. What are our responsibilities? What should be our conduct? And what should we learn from the shahada of Hazrat Muslim ibn Aqil alayhi salatu wasalam? First of all, I would like to start from this, that we see that Imam Hussain alayhi salatu wasalam sent Hazrat Muslim ibn Aqil before Imam Hussain alayhi salatu wasalam would leave towards Kufa or Karbala, from Makkah. So 4th of Shawwal, Hazrat Muslim ibn Aqil, he entered in Kufa. And you know that today's we say Kufi la Yufi. So we say that, Kufa, in fact, now is a symbol of dishonesty and disloyalty. That's exactly what we see today. But now see that why it has happened in the history. So Hazrat Muslim ibn Aqil, when he entered Kufa, thousands and thousands of people, they welcomed him as an ambassador of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. They welcomed him, and then he spent, before his shahada, almost 2 months in Kufa. So it's not like he entered and overnight something happened. No. It's not like, for example, he entered and then everything was, before even he goes over there, ready for him. No. So there are so many lessons for us in that. First of all is that when Hazrat Muslim ibn Aqil went into the Kufa, he struggled over there. He preached over there. He conveyed the message of Imam Hussain alayhi salam to his followers. He delivered lectures. He gathered people. He went to visit Mu'mineen and Mu'minat of that time in Kufa in order to make people ready to welcome the Imam of the time, which was Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So that means, first of all, we see that Imam Hussain alayhi salatu wasalam sent Muslim ibn Aqil alayhi salatu wasalam as a messenger, as an ambassador, and then Imam Hussain alayhi salatu wasalam, when he sent him with the message, Muslim comes in Kufa, and it's not like everything is ready over there. But he has to prepare people. He has to meet with people. He has to talk and discuss to people. And we see that, of course, the result, the outcome was that there were people, they were convinced, but there were people like Sulaiman ibn Sard al-Khada'i, that we can't say that he was a bad man, in a sense that, of course, he was a faqih. He was a scholar. He had a great knowledge. He was a leader. People would follow him. He was an old, experienced man. He was a companion of Imam Ali ibn Abi Talib. He was a warrior. But we can see over here the difference that Hazrat Muslim ibn Aqil is preparing people in Kufa in order to welcome the Imam of the time, and Sulaiman ibn Sard al-Khada'i, another, mentality where he says, you know what, let Imam come, then we will fight. Otherwise, we are not going to support you. He totally refused to be with the representative of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Now, Hazrat Muslim ibn Aqil, what he has gone through, we see that he preached people, he convinced people, he talked to people, and he struggled for what? To make people ready to welcome Imam when he was going to come. And he was able to gather and convince 18,000 those Kufi that they have given a pledge. That's exactly what it is. They were convinced. They had given their allegiance to Hazrat Muslim ibn Aqil. Bay'ah. This says that you are the messenger and ambassador of our Imam, and we are ready to support you and Imam. So here you go, our allegiance. They pledged to Hazrat Muslim ibn Aqil. 18,000. And even this says that in history, 12,000 people, they wrote the letter to Imam Hussain alayhi salatu wasalam.
Like we today says, Allahumma ajjal li waliyyika al-faraj. Oh Allah, give the permission to our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, so he can reappear. But exactly this topic is very important in order to see that are we ready, and in what capacity and category we are ready. Like those people, they were ready in Kufa, or we are ready like we're supposed to be ready. Like Habib ibn Mazahir, for an example. Like few people that they were able to join Imam Hussain alayhi salatu wasalam and stay firmly with Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Now, so we see that Hazrat Muslim ibn Aqil, he went over there, he convinced people, he talked to people, and 18,000 people they came and they gave the allegiance. 12,000 people wrote the letter, and now everything is over there, and people are waiting, people are ready. And Hazrat Muslim is hosted by Hani ibn Urwa, and now, of course, the things are that they are getting prepared. Till when? There you go. I mean, this is where we have to understand. We are ready to sacrifice our life for our Imam. We are waiting for him. Yes, very good. Till when? Till Yazid ibn Muawiyah, he sent Ibn Ziyad. Now, when we call preparation, what kind of preparation? Are you mentally ready? Are you by heart ready? Do you have a firm belief? You have a faith? And you have no doubt? You have tested yourself? You are ready to sacrifice? You're ready to give your life and whatever you have in your custody as belonging, your assets? I mean, let's not go into the analysis, but just see what has happened in Kufa and then make your own analysis that how much today I'm ready. I mean, that will be really a question. And I'm, while discussing, and of course, when I read, I make the analysis for myself. Till Ibn Ziyad, he comes in. Now, who is Ibn Ziyad? A shrewd politician and tyrant ruler. I mean, oppressor and shrewd politician. And of course, master of the tricks. And of course, a very well-known warrior. Now, these are the qualities. He comes in with one man who was his own slave. And how he enters into Kufa. First of all, he's a shrewd politician. He has a knowledge. He knows the mentality of Kufi. He has studied about it. That in what status Kufis they are right now. They are in a status of waiting for their Imam. They have already given the allegiance to Hazrat Muslim ibn Aqil, the ambassador of Imam. And they are already in a status of where they are saying, let Imam come and we are ready to fight and sacrifice our life. And Ibn Ziyad knows that. So what he did, when he comes to Kufa, he first of all covers his face so nobody can recognize him. And he changes his his dress, and he make himself look like Imam or one of Imam, like companion, the way they would dress up. And when he enters Kufa, now test starts. And we see that now is the time where we see that first of all, not having enough political knowledge, not knowing that what kind of tricks enemy they can play, not knowing that till what, to what extent enemies can go, and they can plan and they can trap us. I mean, Kufis, they could not understand that. It was new for them. They were waiting. But they were not aware of that, if they are waiting,
someone knows about that they are waiting for their Imam. They have wrote letters. They have written letters. They have given the allegiance. Now, when Ibn Ziyad comes with his one slave, now people started to welcome him, knowing he is Imam of our time. They are giving this slogan, Labbaika ya Hussein. They are saying, Ibn Rasulullah, Ahlan wa sahlan, Khush Ahmadid, welcome. Ibn Rasulullah, do you know I am son of Falan, that my father, he was companion of your father, Imam Ali ibn Abi Talib in Genghis Safin, and he died. He gave his life, and I'm proud of him. Ibn Rasulullah, I am Falan. Now people are introducing themselves, their sacrifices, their family tree, and they're telling about their parents, they're telling about their tribe, they're telling about their sacrifices, they're telling about their, who they are, what is their background, and now they're going around and they're welcoming him, and they're saying that we are ready to die. We have already given the allegiance to your ambassador, Hazrat Muslim ibn Aqil, and now you came, mashallah, jazakallah. Now just imagine, Mu'minin and Mu'minat, dear viewers, that's exactly what it is. That sometimes we don't know what to do, where to do. I mean, this is a big lesson because, because of the Shahada of Hazrat Muslim ibn Aqil, the whole history of Karbala changed. If he wouldn't be defeated, then you would know that the history would be different. Today, we won't be talking about that. There will be something else. But what happened? Now the test started. Allahumma ajjalla waliyak al-faraj. Now the test comes. Now, first, what happens? Now, they could not understand the trap of enemy. They could not understand that Ibn Ziyad and his slave, they have discussed, himself in a different dress, and now he has come, but he is Ibn Ziyad, the worst enemy. But they thought he is Imam. So now one. And when he reached to Masjid and there is a dialogue, just leave it. And when he went over there, now people, they understand, my gosh, who was he? Ibn Ziyad. What did we do? That's all. Now, first thing is that these people, they can't deny. They can't say, no, not me. They have already given all the information. Second thing, Ibn Ziyad knows their mentality. The test comes. Two. One, fear. Two, greed. There are so many other things, but these two main factors. Greed comes in, where Ibn Ziyad comes and he says, open the boxes of gold. Go and announce. Those 18,000 people, they have given the allegiance to Hazrat Muslim ibn Aqil, and they are, of course, the followers of Aqil, alayhi salatu wasalam, Muslim ibn Aqil. Go tell them, whoever will give a sword equal to the sword will get gold. And you see in the history that people are standing and guarding Hazrat Muslim ibn Aqil with the swords. And those people, they have given the allegiance. They are the one that they are ready to sacrifice their life. They are the ones they were waiting for their Imam. They are the one that they were showing their loyalty. But then what happens? A young man's mother comes in and she says, oh, my son, you know that we suffer a lot. You know that we don't have much. You know that it's an opportunity, please. There are 17,990 other companions. They are guarding Hazrat Muslim ibn Aqil, and they are with him. Nothing wrong with you that if you won't be there, just come with me. Give me the sword. Let me get gold. They, one by one. A wife comes in and she says, my dear husband, you never bought a gold for me. I know that you can't. I know we can't afford. You have promised me. I'm waiting for that one. It's a best opportunity. And what is the opportunity? The opportunity is that
give me this sword so I can go get a gold. Then what happens? She takes her husband. Mother comes, she takes her son. Sister comes, takes her brother. And the second category, there were the people that they were saying, no, we are not going to leave Hazrat Muslim ibn Aqil. Like Hani ibn Urwa. You see then what happened? What kind of tricks were used? Qadi Shurai, he gave the judgment. I mean, as I said that it's not, it's like for, that if you want to talk about just Hazrat Muslim ibn Aqil and about the Kufa, you need at least 10 days to talk about it. But you see what happened. I mean, greed and fear. If you're greedy and you're not ready to sacrifice, then you won't be able to be a companion of Imam Hijja ibn al-Hasan alayhi salatu wasalam. These two factors. And there are other factors too. One of that is that we see Sulaiman ibn Sard al-Khadai could not understand. Politically, he has zero knowledge. He could not make his mind. He could not judge the situation. He could not act on time. He was sincere, loyal, pious, knowledgeable, experienced, warrior, all these qualities. He was not greedy. He had no fear. But then what happened? He says, I dislike makruh. He said, I dislike. I'm not going to fight till Imam comes. And I will fight along with Imam against the enemies. Not with the ambassador of Imam, not with the representative of Imam. Let Imam come in. And of course, there were like Mukhtar. He had all the qualities, but he was not able to do anything. Now Ibn Ziyad comes in, he announces. And then he starts to play his trick. You see that 18,000 people, they had given the allegiance to Imam, I mean, with the name of Imam, to Hazrat Muslim ibn Aqil. But then we see the time comes in where Hazrat Muslim ibn Aqil would go hiding into a secret place. And that was Hani ibn Urwa. Now, this is one perspective. But of course, I mean, I will close this chapter because there are so many things. But the bottom line and the basic idea is that we have to understand if our weakness is a greed, or we are afraid of death, or sacrifice, because fear has so many things. I mean, especially these days, Abdullah ibn Hurr Ju'fi, he was one of Mu'mineen that Imam Hussain met with him while he was coming from, Makkah towards Kufa. And Imam invited him. Imam said, I know that you are sinful person. I know that you have done so many wrong things in your life, in your past. Imam knows. Imam says that I know, but still I guarantee you that if you come and join me, your all sins will be forgiven, and I will, do and will shafa. I will be shafi. But you know what he said? He said, Ibn Rasulullah, I'm not ready to die yet. He said, I have so much asset in Kufa. And of course, my family is a big family. And if I come to you and join you, I know that, all these sins will be forgiven. But at the end, of course, first I will die, and then Ibn Ziyad is going to destroy what I have, and he will disturb my family. I'm not ready to die. Ya Rasulullah, take my horse and my sword, and that's it. So that means he was not ready to sacrifice. He was not ready to die. He could not understand
that of course, this life is anyway short, but now this is second thing. The other thing, Mu'minin and Mu'minat, I would like to just, just 1 second, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Yeah. So the second thing, now the other thing was, would just quickly, I will go, the time has already passed, just 10, 15 more minutes, and that's it. So next, we will see that when Ibn Ziyad comes in, and slowly but surely people they started to leave because of fear, because they love their life and family and assets, and they're buying gold by selling the swords and thinking that others can do that, not necessarily I have to be with him. What happened? The result? The result is that he goes hiding. Now, just one other thing, and then I will go into the Urdu section. We see that there was an opportunity. That's another thing that we have to learn from this, that Hani ibn Urwa, he had one of his friends that he came to visit him, Sharika, his name is, and he got sick. And Ibn Ziyad, he got the news that he is sick, so he wanted to go to Hani ibn Urwa's home to visit Hani ibn Urwa and Sharika. Then Hani ibn Urwa, and of course, his friend Sharika, he said, and they made a plan. This is something like, that Hazrat Muslim ibn Aqil will hide somewhere, and when Ibn Ziyad comes, and he will be alone and will be guest. So then I will do like, coughing, and you come in and you kill him. Just know one thing, that if Ibn Ziyad would be killed in Hani ibn Urwa's house, the situation of Karbala, which now we have in a history, would be opposite and will be changed again. Which means that after the murder of Ibn Ziyad, the successes would be for Imam Hussain and Hazrat Muslim. But we see that when Ibn Ziyad comes to visit, Hazrat Muslim ibn Aqil is sitting over there, and now Hani ibn Urwa started to cough, but nothing happened. 1, 2, 3 times. Even Ibn Ziyad got suspicious, and he left early. And when Hani ibn Urwa, he said, "What did you do? Why you didn't attack? By not killing Ibn Ziyad, we lost the war already." And Hazrat Aqil, Ibn Aqil, Muslim ibn Aqil, Hazrat Muslim, he says, "I wanted to kill him. But while I was about to do so, I remembered saying of our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's against the etiquettes to kill someone who is unarmed and your guest. So how could I break the principles and go against the etiquettes, rules and regulations?" Dear viewers, if Hazrat Muslim ibn Aqil would kill, they broke the rules. Ibn Ziyad broke the rules. Through Qazi Shureh, he broke the rule. Qazi Shureh lied to people. When they captured Hani ibn Urwa and his tribe, they came. If then Qazi Shureh won't lie to them and will say, "Oh, he is fine and no problem at all," again, the situation would be different. But they lied. They played all kind of tricks. But the representative Imam and Masumin alayhi salam and the ideology of Islam and Quran and Allah subhanahu wa ta'ala, they can't go wrong. They can't play against the ideology of Islam and Muslims. So we see that Hazrat Muslim ibn Aqil and of course, other companions, what they did
whatever was allowed for them to do. میں آپ کی خدمت میں جو 10 منٹ حضرت مسلم ابن عقیل 2 مہینے تک حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ موجود رہے ہیں کوفہ میں، اور انہوں نے ملاقاتیں کی اور لوگوں کو کنونس کیا اور امام حسین کا پیغام پہنچایا اور لوگوں کو بتایا، آمادہ کیا. پہلے سفیر، بہت سارے سفیر تھے لیکن پہلے سفیر ہیں، یعنی جو شہید ہوئے ہیں یہاں پر، اور بھی سفیر بھیجے ہیں امام حسین علیہ السلام نے، لیکن یہ جو کوفہ کے اندر امام حسین کے سفیر ہیں جن کی شہادت ہوتی ہے، جو پہلے شہید ہیں کربلا کے، وہ حضرت مسلم ابن عقیل ہیں. لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ لینا پڑتی ہے. اور اب ایک بٹر ٹروتھ، تلخ حقیقت تاریخ کی. ایک وقت ایسا تھا کہ جب 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت مسلم نے باقاعدہ خط لکھ دیا امام حسین علیہ السلام کہ ابن رسول اللہ تشریف لے آئیے، کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، قلوب آپ کے ساتھ ہیں، یہ لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. گواہی ہوتی ہے نا جب آپ تائید کر دی نا، دیکھ کر جنہوں نے بیعت کی ان کو. لیکن پھر کہتے ہیں کہ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، وہ ٹائم آتا ہے کہ حضرت مسلم کوفہ کے اندر جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک خاص تعداد موجود ہے، جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ تعداد کم ہو کے بہت کم رہ جاتی ہے. اور کہا کہ جب مغرب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور حضرت مسلم ابن عقیل مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو چند ایک لوگ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے، اور جب وہ 1-2 گلیاں کراس کرتے ہیں تو اکیلے حضرت مسلم تھے اور کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. کوئی ساتھ نہیں تھا حضرت مسلم کے، اکیلے. پردیس ہے، جانتے نہیں کہاں پر جائیں. یہ کوفہ کی گلیاں ہیں، انجان علاقہ ہے، مدینہ کے رہنے والے ہیں حضرت مسلم بن عقیل، لیکن اب سفیر حسین اکیلے. اور ایک مرتبہ یہاں اعلان ہو جاتا ہے، کرفیو لگا دیا جاتا ہے کہ خبردار کو گھر سے باہر نہ نکلے. ابن زیاد کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کس کو؟ سفیر حسین کو. اور حضرت مسلم گلیوں میں کوفے کے گھوم رہے ہیں، غریب مسلم، حسین کا سفیر مسلم، عباس کا بہنوئی مسلم. اور یہ ایک مرتبہ جو ہے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور ایک گھر کے قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تھک ہار کر، پیاسے ہیں. خاتون اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے، تو اس کا نام ہے. وہ دروازہ کھول کے بے چینی سے باہر دیکھتی ہے، اپنے شوہر کی اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے. ایک مرتبہ حضرت مسلم کو کھڑا دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ جلدی سے اپنے گھر چلے جاؤ، ابن زیاد کے لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں مسلم ابن عقیل کو، اور جو بھی باہر اس وقت ہوگا اس کو نقصان پہنچا دیں گے. جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، حالات ٹھیک نہیں. حضرت مسلم خاموش کھڑے رہتے ہیں. دوسری مرتبہ وہ خاتون کہتی ہے کہ اے جوان چلا جا اپنے گھر، کیوں یہاں پر کھڑا ہے؟ اور جب تیسری مرتبہ اس خاتون نے کہا تو حضرت مسلم رو کے کہتی میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کوفہ میں غریب ہوں، میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں، پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو. ایک مرتبہ خاتون جو مومنہ تھی، جو حسین کی عاشق کی چاہنے والی تھی، جب یہ سنتی ہے تو کہتی ہے جلدی سے اندر آ جائیے. مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر لے جاتی ہے، پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، آپ میرے مولا کے سفیر ہیں، لیکن کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں، آج رات آپ میرے گھر میں گزار لیجیے اور کل کوئی ٹکانا کر کے چلے جائیے گا. یہ خاتون اپنے مولا و آقا کے سفیر کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے. لیکن وہ جو بیٹا، یہ شوہر، 2 طرح سے تاریخ ملتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے، وہ جو مسلم ابن عقیل کی تلاش میں گھوم رہا تھا، اس کو کہیں سے خبر ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل مہمان ہے.
وہ صبح صبح اٹھتا ہے اور جا کر ابن زیاد کے دربار میں خبر دے دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ 200-300 لوگوں کا لشکر بھیجا جاتا ہے۔ اب جب گھوڑوں کی آواز آتی ہے نا تو مسلم سمجھ جاتے ہیں میرے مولا حسین کے سفیر مسلم زرہ پہنتے ہیں، گھوڑے کو تیار کرتے ہیں، اس پر زیر رکھتے ہیں، تلوار لگاتے ہیں۔ خاتون کہتی ہے کیا ہوا؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں میں آوازیں سن رہا ہوں، دشمن آ رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے اور میں گرفتاری نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ خاتون رو کے معافی مانگتی ہے، مولا معاف کر دیجیے گا، میرا قصور کوئی نہیں ہے۔ امام حضرت مسلم باہر نکلتے ہیں اور چاروں طرف سے گھیر لیا حضرت مسلم کو، لیکن اب عقیل کے بیٹے ہیں مسلم اور عقیل بھائی ہیں مولا علی کے۔ عزیز محترم 4 شجاع کہا نا بہادر 4 اگر میدان کربلا میں اکٹھے ہو جاتے تو نقشہ بدل جاتا۔ ایک خود مولا حسین ہے، دوسرے مولا عباس ہیں، تیسرے حضرت مسلم ابن عقیل اور چوتھے امام سجاد ہیں۔ کہا یہ مصلحت پروردگار تھی کہ حضرت مسلم کوفہ میں شہید ہو گئے، عباس کے بازو قلم ہوئے، لڑنے کی اجازت نہیں ملی، سجاد بیمار تھے اور امام حسین تو یہ تو نفس المطمئنہ کا مصداق۔ لیکن حضرت مسلم بہادر تھے، شجاع تھے، حضرت عقیل کے بیٹے تھے، اور جب انہوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، کس میں جرأت تھی جو حضرت عقیل کے مقابلے میں آتا۔ لیکن اب پھر کہا دارالامارہ کو کہ اور لوگ بھیجو، تو ایک مرتبہ جب تیسری مرتبہ 200 کے لوگ آئے ہیں تو ابن زیاد کہتا ہے ایک مرد کے لیے بھیجا ہے اور تم سے وہ قابو نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کسی بقال کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، یہ مسلم ابن عقیل ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے، ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں کیا کیا ہے؟ بعض روایت ملتی ہیں کہ گڑھا کھودا ہے اور یہ رسہ ڈالا ہے، اوپر سے جو ہے وہ آگ پھینکنا شروع کیے، پتھر مارنے شروع کیے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل جب ان کی طرف پتھر آئے ہیں نا تو کہہ رہے میں حسین کا نمائندہ ہوں، میں سفیر حسین ہوں، میرا قصور کیا ہے، مجھے پتھر سے کیوں مار رہے؟ عزیز محترم ذرا تصور کیجئے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جس شخص کی بیعت 18,000 کوفیوں نے کی ہو، جس کے ساتھ دینے کا وعدہ 18,000 نے کیا اور اسی شہر میں وہ اتنا غریب ہو جائے، اس کو جب پتھر مارے جا رہے ہوں، اس پر جب حملہ کیا جا رہا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے مولا ایک مرتبہ گرفتار ہوتے ہیں عزیز محترم، جب گرفتار کر لیا تو ایسے نامرد ہیں کہ ایک نے ضرب لگائی ہے جو جا کر ہونٹ پر لگی ہے، اور جب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لے جانے لگے ہیں تو جب وہ چلے ہیں نا دارالامارہ کی طرف تب ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے رونا شروع کیا۔ جب کسی شخص نے کہا کہ جب تم اس مشن کے لیے نکلے ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ شہادت تو پھر ہوتی ہے، موت تو پھر آتی ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت مسلم رو کر کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا، مجھے شہادت سے ڈر نہیں ہے، میں جانتا ہوں میری شہادت ہوگی، لیکن لو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے مولا حسین کو خط لکھ دیا اور میرا مولا حسین اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی خواتین کے ساتھ کربلا کے لیے نکل چکا ہوا ہے، کوفہ کے لیے نکل چکا ہوا ہے، کاش کوئی میرے مولا کو بتا دے جا کر۔ لیکن عزیز محترم دارالامارہ میں لایا گیا ہے، 3 وصیتیں کی تھی حضرت مسلم نے۔ کہا سب سے پہلی میری وصیت یہ ہے کہ میں نے ایک ادھار لیا ہوا تھا، میری زرہ بیچ کر میرا ادھار واپس کر دینا، سب سے پہلی وصیت۔ دوسری کہا دیکھو میرے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، میرے جسم کو میرے قتل کے بعد دفنا دینا، اور تیسرا کہا کہ اگر ہو سکے تو مولا حسین کو خط لکھ کے یہ پیغام پہنچا دو کہ حسین اب کوفہ نہ آئیے گا، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ لیکن جب پانی بھی دیا گیا ہے نا تو کہا ایک مرتبہ جب پانی پینے لگے تھے تو وہ جو زخم لگا تھا نا ہونٹ کا، اس کا خون آ کے پانی میں گرا ہے، تو مولا نے پانی بھی جو ہے نا وہ سائڈ پر رکھ دیا۔ یقیناً دل میں کہا ہوگا مولا حسین اگر آپ کی شہادت 3 دن کی بھوک پیاس سے ہوگی تو مسلم بھی اس دنیا سے پیاسا جا رہا ہے۔ بس عزیزدارو، ایک مرتبہ کا آخری منزل ہے حضرت مسلم کے لیے، ڈائلاگ لمبا مضمون چھوڑتا ہوں۔ آخر میں ایک مرتبہ حکم ہوتا ہے کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے گردن کاٹ دی جائے۔ سنو گے عزیزدارو منظر کیا ہے، ادھر مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا جاتا ہے، ادھر میرے مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں خیمے کے باہر۔ ایک مرتبہ کیفیت مضطرب ہوتی ہے، پریشان۔ حضرت عباس نے آ کر دیکھا مولا حسین میرے پریشان بیٹھے، کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا عباس کوفے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ کہا مولا کیا بات ہے، خبر کیا ہے؟
کہ عباس کوفہ میں مسلم کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا عباس بڑے پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ مولا کوفے کے اندر مسلم اکیلا ہے؟ کہا عباس آؤ اور آ کر میری 2 انگلیوں میں دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے 2 انگلیوں میں دیکھا اذن امامت سے کہ دارالعمارہ کی چھت پر مسلم ابن عقیل کو کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کی گردن کٹنے والی ہے، اور ایک مرتبہ وہ رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حضرت عباس تلملائے اور تلوار پہ ہاتھ رکھا اور کہا مولا ایک گزارش ہے، اگر میری ایک فرمائش پوری کر دیں۔ مولا حسین نے پوچھا عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ نے اذن امامت سے، اجازت امامت سے مجھے کوفہ دکھا دیا ہے نا؟ کہا ہاں عباس۔ کہا مولا آپ اجازت امامت سے مجھے کوفہ بھیج بھی تو سکتے ہیں نا؟ کہا عباس بات کیا ہے؟ کہا مولا وعدہ کرتا ہوں میں جنگ نہیں کروں گا، لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا، کچھ نہیں کرتا، لیکن مجھے کوفہ بھیج دیجیے۔ وہ عباس کیا کرو گے کوفہ جا کے؟ کہا مولا آپ دیکھیے دارالعمارہ کی چھت بہت اونچی ہے اور زمین بہت نیچے ہے، ابھی مسلم کی گردن کاٹ کر یہ زمین پر پھینکیں گے، مولا مجھے اجازت دیجیے میں کوفہ میں جا کر دارالعمارہ کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، جب مسلم کی گردن نیچے آئے گی میں اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے عباس تو نے اوپر دیکھا ہے نیچے غور نہیں کیا۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا عباس ذرا غور کر نیچے مجمع کی طرف دیکھ۔ ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے دیکھا، کہا عباس تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مولا بہت بڑا مجمع نیچے کھڑا ہوا ہے۔ کہا عباس غور سے دیکھ کوئی پردہ پوش بی بی کھڑی نظر آ رہی ہے۔ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہوئی ہے۔ کہا عباس پھر تو فکر نہ کر، تجھے کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں زہرا پہنچ چکی ہے، جو ہی عباس مسلم کا سر قلم ہوگا تو میری ماں زہرا اپنی آغوش میں مسلم کا سر لے لے۔ وآخر دعوانا وسيعلم الذين ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة الزهراء يا محسن بحق الحسن يا كريم الإحسان بحق حسين عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك باسمك العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا پروردگار یا خالق یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیت مقبول و منظور فرما۔ پروردگار یا خالق یا خالق کائنات اس مجلس کا حاصل ثواب آمنہ رضا مرحومہ کی روح کو ارسال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما۔ پروردگار عباس بھائی کے جتنے مرحومین ہیں، ان کے والدین اور جتنے باقی مرحومین ہیں، منظم بھابی کے جو مرحومین ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیت مقبول و منظور فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما۔ پروردگار میرے مالک و خالق ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میرے مالک و خالق اس سال باہر سے کوئی شخص حج کرنے نہیں جا سکا، کربلا بند ہے، نجف بند ہے، میرے مالک توفیق عطا فرما۔ ہم محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، عزاداران سید الشہداء، ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، میرے مالک و خالق ہمیں عزاداری کی اس سعادت سے محروم نہ فرمانا۔ پروردگار اگر گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت ہے تو اس کو ٹال دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو زیارت کے مشتاق ہیں ان سب کو زیارت مشرف فرما۔ پروردگار 12ویں امام منتقم خون حسینی امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت مشرف فرما، ہم سب کو ان کی معرفت نصیب فرما، دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم، یا اللہ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے مومنین اور مومنات اس وقت مجلس میں شریک ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، یوم عرفہ سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ پروردگار توفیق دعا نصیب فرمانا میرے مالک و خالق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین، آمین یا رب۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل شکریہ مولانا، بہت تھینک یو. جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. سب حاضرین کا بھی بہت شکریہ. ایک دفعہ ہم جو ہے زیارت کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ کل پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں امین رضا کو اور کل مومن مومنات پر. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الحمدللہ ایاک نعبد ونستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم ابو الفضل عباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت بہت شکریہ سب کا. اللہ تعالیٰ جزا دے محمد و آل محمد کے صدقے میں. خدا حافظ. الہی خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.